حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورۃ الہمزہ اور آج ہم اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جمع مالا وعددہ، الذی جو جمع کیا یا جمع کرتا ہے، مالن مال کو، وعددہ اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمُزَةٍ، تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو عیب نکالتا ہے اور غیبت کرتا رہتا ہے، اور اس عیب نکالنے والے، غیبت کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ تو اس کی پہلی کوالٹی، پہلا پرابلم عیب نکالنا اور غیبت بیان کرنا، اور تیسری جو کوالٹی اس کے پاس، الذی جمع مالا، جو مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے اور اس کو بار بار گنتا بھی رہتا ہے، کاؤنٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ مطلب اس کو مال سے اتنی محبت ہے کہ وہ باہر گھوم کے آیا، پھر گننا شروع کرتا ہے، پھر کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ بار بار جب مال سے دل لگ جاتا ہے تو اس کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے، کاؤنٹ کرنا چاہتا ہے، شمار کرنا چاہتا ہے، خوش ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ صفت انسان کے لیے تباہی تک پہنچانے والی ہے۔ اب یہ مال یقیناً یہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، ہم نے اس سے پہلے کہا تھا۔ مان لیجئے یہ پنک نوٹ آج کل کم ہو گئے، پھر بھی ہم پنک نوٹ سمجھیں گے اس کو تھوڑی دیر تک۔ یہ 2000 کا نوٹ ہے، کم ہوتے جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو رکھ لیں گے ہم لوگ اپنے پاس۔ یہ 2000 کا نوٹ ہے۔ اس نوٹ کے ذریعے آدمی چاہے تو جنت کو خرید سکتا ہے، چاہے تو جہنم کو خرید سکتا ہے، دونوں بھی خرید سکتا ہے۔ اس سے دونوں بھی مل سکتے ہیں، جنت بھی خرید سکتا ہے، جہنم بھی خرید سکتا ہے۔ وہ ٹکٹ جنت کا بھی ہو سکتا ہے، جہنم کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نعمت جنت کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ شر جہنم کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی اس سے پاسبل ہیں۔ اب مان لیجئے آدمی اپنے اس پیسے کے ذریعے، اس مال کے ذریعے وہ اگر مسجد پہ خرچ کر رہا ہے تو گویا یعنی وہ آدمی جنت خرید رہا ہے۔ اگر وہ اپنے اس مال کو شراب میں خرچ کر رہا ہے تو سمجھو یہ اپنے مال سے جہنم خرید رہا ہے۔ اس مال سے وہ غریبوں کی ہیلپ کر رہا ہے تو سمجھو وہ آدمی جنت خرید رہا ہے۔ اس مال سے لے کر وہ اپنی لذت والی چیزیں خرید رہا ہے، جسمانی لذت کو پہنچانے والی چیزیں خرید رہا ہے تو سمجھو وہ جہنم طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو مال فی نفسی ہی برا نہیں ہے، مال اپنے آپ میں برا نہیں ہے، اس سے بندہ کیا خریدتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو مال کو مت لو بولنا اس دور کے اندر عقل مندی نہیں ہے۔ ہاؤ ٹو یوز، اس مال سے خیر کے کام کیسے ہم کر سکتے وہ سکھانا ضروری ہے۔ اس مال سے آپ اچھے کام کیسے کر سکتے ہیں وہ اس کا مائنڈ سیٹ بنانا ضروری ہے، اس کے اندر وہ سوچ بنانا ضروری ہے۔ آپ اچھے کام کو بنانے کی سوچ نہیں لائیں گے تو آج اس مال کی بنا کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی گاؤں کے اندر ایک مسجد اگر تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے تو بغیر مال کے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ اس جو ہے گاؤں والوں کو اگر آپ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں تو مال کے بنا آپ تعلیم دے نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو بغیر مال کے عالم بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کسی کو حافظ بنانا چاہتے ہو بغیر مال کے کسی کو حافظ بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو
اس کی برائی بیان کرنے کا زمانہ فی الوقت نہیں ہے. اس کو آپ صحیح کیسے یوز کرنا ہے, صحیح استعمال کیسے کرنا, وہ سکھانا ضروری ہے, اس کا مائنڈ سیٹ بنانا ضروری ہے. اور یہ مال, ہاں مال جمع مالا وعددا, اس کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا نا بندہ. تو دو طریقے کا مال انسان کے جیب میں رہنا غلط نہیں ہے, انسان کے دل میں رہنا یہ غلط ہے. جیب میں رہنا غلط نہیں ہے, دل میں رہنا غلط ہے. اوپر یہاں رکھو, اس کے اندر اور اندر مت رکھو. یہ مال انسان کے بینک میں رہنا غلط نہیں ہے, دل میں رہنا غلط ہے. بینک میں رہ سکتا ہے کسی کا, بینک مال پڑا ہوا ہے بینک میں, دل اس کا چپکا ہوا نہیں ہے. یس, جمع مالا وعددا, عددا میں جو ہے نا کانسیپٹ, بار بار اکاؤنٹ کھول کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. ہاں وہ فون میں ہمارے ایپ ہے, ایچ ڈی ایف سی کا, ایس بی آئی کا, سو اینڈ سو کا, اے سی کا, فلاں فلاں, جب دیکھو صبح میں چار میں دن میں 4 بار کھول کے دیکھ رہا, خوش ہو رہا, تو پرابلم ہے. یہاں ہو سکتا ہے, یہاں نہیں ہونا ہے. اس مال سے اگر روزگار لوگوں کو ہم دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. اس مال سے ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات. روزگار دیے بغیر صرف ہم دل میں رکھ لے کہ محبت رکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پرابلم ہے. اور یہ جب تک صرف میرے پاس رہے گا تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. میرے پاس رہے گا تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. عربی میں ایک پروورب ہے, امام غزالی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ یہ مال دیکھو آپ, عجیب مال ہے کہ بئس الرفیقان الدرہم والدینار. امام غزالی کہتے ہیں یہ دینار درہم بہت بڑے برے دوست ہیں لوگاں, بہت بڑے برے دوست ہیں لوگاں. لا ينفعانک حتی یفارقانک, یہ جب تک تمہارے جیب میں رہیں گے اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جب تک نکل کے نہیں جائیں گے کوئی تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں. یہ دوست ایسا ہے جو تم سے جدا ہو تو ہی تم کو فائدہ ہونے والا ہے. جیب میں 1000 روپے رکھے ہوئے, بریانی کھانا چاہ رہا ہوں, یہ نوٹ نکل کے جب تک نہیں جینگا بریانی مجھے ملنے والی نہیں ہے. تم کو فائدہ اسی وقت ہوگا جبکہ تمہارے پاس سے اسے نکل کے نکلا تو تم کو فائدہ ہونے والا ہے. صرف تمہارے پاس ہی رکھا ہوا ہے تو خزانے گاڑ کے مرنے والے لوگ بہت گزر چکے ہیں, خزانوں کو دفن کر کر کے مرنے والے بہت سارے گزر چکے ہیں, لیکن اس خزانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. من اعز مالہ اذل نفسہ, پروورب ہے عربی کا, جو مال کو عزت دیتا رہتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہوئے جاتا بندہ. مال کو عزت دینے والا, اس سے محبت, اس کو لو. من اعز مالہ, جو اپنے مال کو بہت عزت دیتا ہے, اذل نفسہ, وہ اتنا ہی گرتے جاتا ہے. ومن اذل مالہ, جو اپنے مال کو حقیر سمجھے, مال سے زیادہ محبت نہ کرے, اعز نفسہ, وہ اپنے آپ کو عزت والا بناتے جاتا ہے, ریسپیکٹڈ بناتا جاتا ہے. حبیب المال لا حبیب لہ, مال سے دوستی کرنے والے کا کوئی دوستی نہیں ہوتا ہے. اس سے جو دوستی کرتا ہے نا, اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے. عدو المال لا عدو لہ, جو اس کو نہیں چاہتا اس کا کوئی دشمن نہیں رہتا ہے. یہ مال جمع مال وعددا, یہ مال, اس کے بنا زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے, اس کے بنا مال زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے. یہ سمندر ہے, یہ پورا مال ہے. اس سمندر میں ہماری ایک چھوٹی سی کشتی ہے, اور یہ کشتی بغیر پانی کے چلنے والی نہیں ہے, بغیر پانی کے چلنے والی. اس کشتی کو پانی ہونا ضروری ہے,
یہ ہم ہیں، یہ ہمارا مال ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے اور یہ مال ہے، یہ انسان ہے، یہ مال ہے، یہ مال پر ہی چل سکتا ہے انسان، اس کی بنا نہیں چل سکتا ہے۔ یہ انسان جب تک مال کے اوپر رہے گا یہ اپنی منزل کی طرف رواں رہتا ہے، منزل کی طرف رواں۔ اب یہ جس دن یہ اندر چلا گیا، مال میں ڈوب گیا، سمجھو یہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، اسی میں غرق ہونے والا ہے، اس میں ڈوب جانے والا، اس میں ڈوب گیا پھر اوپر نہیں آتا، منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ منزل ہماری جنت ہے، وہاں تک اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو انسان ہے، یہ سمندر مال ہے، سمندر کی بنا کشتی چل نہیں سکتی ہے، اور مال کی بنا انسان چل نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر ہی رہنا ہے، اندر نہیں جانا ہے۔ اندر گیا تو پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جمع بھی کرتا ہے، کاؤنٹ بھی کرتا ہے، تو انسان پرابلم میں آتا ہے۔ اس مال کو آدمی، اس مال سے آدمی، اگر کوئی آدمی لذت والی چیزیں خرید رہا ہے پرابلم میں ہے، شراب والی چیزیں لے رہا ہے پرابلم میں ہے، اس مال سے غرور کرتا ہے، ہاں BMW 4 ہے میرے پاس، سامنے لا کے رکھتا ہے روڈ پہ، جب اس کو بار بار بیچارہ جو ہے ڈرائیور ہر دن 4 بار 5 بار اس کو دھوتے رہتا ہے، پالی مطلب کپڑا مارتے رہتا ہے، چمکتے رہتی، سمجھے نا، وہ کسی کام کے نہیں رہتی بیچاری، خالی جاتا ہے سب گھوم کے دعوت میں جا کے واپس آ کے رکھ دیتا، خلاص سیتا اچھی۔ BMW غرور کا ذریعہ بن رہا ہے، مال تکبر کا ذریعہ بن رہا ہے، مال کمپیریزن کا ذریعہ بن رہا ہے، میرے پاس اتنا ہے اتنا ہے اتنا، کمپیریزن کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ صفت، یہ مال ہونے کی وجہ سے اگر پیدا ہو رہی ہے تو وہ پرابلم میں جا رہا ہے، پرابلم میں جا رہا ہے۔ ہاں ضروریات خرید رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ لوگوں کے لیے خیر کا کام کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ آدمی دنیا کے کام آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ آدمی خاندان کے کام آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ آدمی امت کے کام آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ مال اس آدمی کے لیے خیر ہے، اور کتنا بھی رہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح، وہ مال اس کو جنت کے راستے پہ لے کر چلنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس مال سے خیر والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔